بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، بڑی خبریں ہیں، بڑے جو ہے وہ بریک تھروز ہیں، اور مسلسل جو ہے پاکستان مسلم لیگ میں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کے جو ہے اثرات نظر آ رہے ہیں، بلکہ اب تو علی الاعلان گھر سے بھی جو ہے وہ بغاوت، علم بغاوت جو ہے وہ بلند ہو گیا ہے۔ کیپٹن صفدر کا جو انٹرویو تھا ایک نجی چینل کو جو انہوں نے دیا، اس کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا۔ وہ نئی بحث یہ تھی کہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ناراض تھے، 4 سال سے چودھری نثار صاحب جو ہے وہ ایک سائڈ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری نثار صاحب کے بعد جو ہے وہ پھر شاہد خاقان عباسی، مفتیٰ اسماعیل کے بعد جو ہے ابھی حالیہ جو ہے دنوں میں جو ہے مسلم لیگ نون کے اور دیگر جو رہنما ہیں وہ ناراض ہوئے، اور جو ناراض اراکین ہیں ان کی صرف اور صرف شکایت ایک ہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے کا آمرانہ طرز عمل ہے کہ باپ کے بعد بیٹی جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالے گی، اور جنہوں نے اپنے 40 سال جو ہے وہ دے دیے ہیں وہ جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے۔ ہم سندھ میں تو دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ یہ موروثیت جو ہے ہمیں نظر آتی ہے، اور وہاں پہ بڑے سینئر رہنما ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں جن بچوں کو انہوں نے گودوں میں پالا ہو یا گودوں میں کھلایا ہو ان کے آگے ہاتھ باندھ کے۔ تو یہ وہ موروثی سیاست ہے کہ جو ہمارے ملک میں جو ہے خاندانی نظام رائج کی ہوئی ہے، بادشاہت کی صورت میں، ہم اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں اس وقت آغاز ہو گیا ہے، مسلسل جو ہے وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں سینئر رہنما، جبکہ آج ایک چیز بہت جو ہے وہ دیکھنے والی تھی کہ آج جب اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خطاب کر رہی تھی، تو وہاں کوئی سینئر رہنما جو ہے وہ موجود نہیں تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ طارق فاطمی کو بلا کے جو ہے وہ بٹھانا پڑا اسٹیج پہ دکھانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کی جو ہم نام مریم اورنگزیب ہے، وہ ہر جگہ جو ہے دوپٹہ اٹھائے پھرتی رہتی ہیں محترمہ کا، تو وہ جو ہے مطلب وہاں موجود تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ کی کوئی سینئر قیادت جو ہے وہاں موجود نہیں تھی، اور آج انہوں نے جو ہے مریم نواز نے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ اپنے بیان میں، اپنے خطاب میں جو ہے وہ طنز اور تیر کے جو ہے وہ نشتر چلائیں، اور وہ نشتر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ لاڈلے کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے کہ اس کو 3 مہینے ہو گئے ہیں عدالتوں میں سے جو ہے وہ مسلسل ریلیف دیا جا رہا ہے، حاضر نہیں ہو رہے ہیں، اور دوسرا ہم ہفتے میں 6 دن جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگاتے تھے۔ محترمہ آپ 6 دن عدالتوں کے چکر تو لگاتے تھے، پر جس کو آپ لاڈلا کہہ رہے ہیں کہ جس کو 3 مہینے سے ریلیف دیا گیا ہے، جب یہی عدالتیں جب کھلی تھی رات کو 12 بجے اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا، تو آپ انہی عدالتوں کے اقدام پہ جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ جس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کا معاملہ تھا، اور جب حمزہ شہباز صاحب کا معاملہ تھا، تو اس وقت جب عدالتوں نے فیصلے دیے تو اس وقت تو آپ ان عدالتوں کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب انہی عدالتوں سے، اسی ملک کی عدالتوں سے جب آپ کو ریلیف ملتا ہے سزاؤں میں، جب آپ کے والد صاحب عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان عدالتوں سے جو ہے وہ ریلیف لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، تو جب تو آپ ان عدالتوں کے لیے جو ہے وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اور مخالفین کے حق میں اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو آپ پھر عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ وار شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے آپ کی تاریخ تو سپریم کورٹ پہ حملوں میں جیسے معاملات میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ سپریم کورٹ پہ حملے میں بھی جو ہے وہ شامل رہی ہے پچھلے ادوار میں۔ تو آپ کے لیے عدلیہ پہ طنز اور تشنوں کے تیر کوئی نئی بات نہیں ہے، پر اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، جو اس وقت ملک میں ایک طرف لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جی انتخابات جو ہے وہ 90 روز کے اندر ہونے ہیں، الیکشن کمیشن
सोच विचार में मसरूफ है कि करना क्या है। अब हुकूमत हाथ हटा रही है कि जी ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और गवर्नर का मामला है, और अब एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ उनको किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कहीं मुआशी इमरजेंसी की बात की जा रही है, कहीं जो है वो कोई और बहाने जो है वो तराशे जा रहे हैं। तो एक तरफ मुल्क नहीं संभल रहा है, दूसरी तरफ अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, तीसरी तरफ इलेक्शन में जाना नहीं चाहते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप करना क्या चाहते हैं। जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, अब मुक्तदर हलकों ने, जो हमारे ताकतवर हलके हैं, उन्होंने भी अब जो है वो सोचना शुरू कर दिया है। उनको भी अभी एहसास हो गया है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है वो गलती हो गई है। उस गलती का खमियाजा आज पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, महंगाई की सूरत में भुगत रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में भुगत रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये कौम उसमें भुगत रही है। तो जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो 10-11 महीने में जो है मुल्क का भट्टा बिठाया गया है, तो अब मुक्तदर हलकों ने भी सोचना शुरू कर दिया है कि अब हमने इसको निकालना कैसे है, अब हमने इलेक्शन की तरफ जाना कैसे है, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा वाहिद जमहूरी रास्ता है कि जिससे मुल्क जो है वो इस्तेहकाम की पटरी पे आ सकता है। मौजूद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने जब समाअत में जो नैब के हवाले से एक समाअत थी, तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क के वाहिद जो मसाइल का जो वाहिद हल है वो अवामी फैसला है। तो अब इस अवामी फैसले में आने से आपको डर भी है, आप हुकूमत को तूल भी देना चाहते हैं, आपके पास कोई मुआशी पॉलिसी भी नहीं है, आपके पास अपनी पार्टी को बिखरता हुआ देखने के बाद उसको यकजा करने की भी कोई पॉलिसी नहीं है। सियासी आपके जो सीनियर सियासतदान हैं वो आपकी पार्टी से नाराज़ हैं, कौम हुकूमत से नाराज़ है, और मुसल्लत जो है आप होके बैठना चाह रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन अब नहीं चलेगा, और होना अब ये है कि शायद अब पूरी कौम की नज़रें अदलिया पर हैं कि अदलिया जो है वो कोई सोमोटो एक्शन ले इस पूरे मुल्क के हालात पर, और उसके बाद जो है ये मुल्क जो है इंतखाबात की तरफ जाए, और जो भी इस इंतखाबात में कामयाब होता है, जीतता है, मैंडेट उसके हवाले करके इस मुल्क के फैसले जो है वो उनको करने दिए जाएं। देखें कि आने वाले दिनों में जो है वो सियासी मंजरनामा किस जानिब जो है वो जाता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।